تو پہلی ہدایت جو شروعات جس کی ہوتی ہے وہ ہدایت ہوتی ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو ہدایت عطا فرمائی ہے وہ ساری مخلوقات کو ہدایت عطا فرمائی. وہ کیسی کہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پیدائش دی ہے، خلقت دی ہے، پھر اس کی رہنمائی کر دی، اس کو ہدایت دے دی، اس کے مناسب اس کو ہدایت دے دی. کائنات میں اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب زندگی رکھتی ہیں اپنی، اور ان سب کے اندر ایک طرح کا شعور ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک طرح کی عقل ہوتی ہے. لیکن بعض چیزوں کے اندر زندگی کا اثر اور شعور کا اثر، عقل کا اثر اتنا کم ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ چیز زندہ ہے، یہ چیز سمجھ سکتی ہے، اور یہ چیز، اس چیز کو بھی عقل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص آپ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو تو سیدھے راستے پر. صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر. انعمت علیہم، کہ تو نے ان پر انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر غضب نازل ہوا ہے. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پہ تو ہمیں چلا. پچھلے درس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت پر بات ہوئی تھی، اور مدد مانگنے سے متعلق تفصیل بیان کی تھی کہ انسان مدد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس صورت کے اندر وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ مدد ہم آپ ہی سے مانگیں گے، یعنی آپ ہی سے مدد لیں گے. تو اس پر پھر ایک سوال ہوا تھا کہ انسان تو دنیا میں دوسروں سے بھی مدد لیتا ہے، تو اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ مخلوقات جتنی بھی ہیں تو انسان ان سے مدد لے سکتا ہے ایک سبب سمجھ کر. یہ ایک سبب ہے،
اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یوں سمجھو ایک نلکا ہے جس سے ہم پانی لیتے ہیں، پر نلکے سے پانی آتا ہے تو یہ نہیں سمجھتے کہ نلکا پانی دے رہا ہے، نلکے کو ہی پانی دینے والا نہیں سمجھتے، بلکہ پانی تو سمجھتے ہیں کہ پانی ٹینکی میں ہے۔ اگر وہاں سے پانی نہ آئے تو نلکا پانی نہیں دے سکتا کسی کو۔ تو ظاہری طور پر پانی نلکے سے آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو انسان سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ نلکے کی اپنی کوئی طاقت نہیں، کسی کو پانی پلا دے یا کسی کی مدد کرے۔ اسی طرح انسان ظاہری طور پر جتنے بھی اسباب سے مدد لیتا ہے، دوائیوں سے مدد لیتا ہے، ڈاکٹروں سے مدد لیتا ہے، دنیا میں مخلوقات سے مدد لیتا ہے، تو ان کو اگر سبب سمجھ کر مدد لے لے اور حقیقت میں طاقت اللہ کی سمجھے کہ مدد اللہ کی آئے گی، مدد اللہ سے آئے گی، مدد کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، مگر مانگنا مدد اللہ سے ہی ہے۔ تو انسان اگر صرف ساری طاقت اللہ کی سمجھے اور اسباب اور وسائل کو صرف سبب سمجھے اور سبب سے مدد لینا، یہ کوئی منع نہیں۔ پھر یہ بتایا تھا کہ اسباب جس طرح مادی ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اسی طرح اسباب شرعی بھی ہوتے ہیں جو شریعت نے اعمال بتائے ہیں، وہ بھی اسباب ہوتے ہیں انسان کے لیے مدد کے۔ نماز سے مدد ملتی ہے، صبر سے مدد ملتی ہے، صدقے سے مدد ملتی ہے، استغفار سے مدد ملتی ہے، نیک اعمال سے انسان کو مدد ملتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ بھی اسباب ہیں، مدد کے اسباب ہیں، ان سے بھی مدد لینی چاہیے۔ صدقے سے مدد لینی چاہیے، نماز سے مدد لینی چاہیے، دعا سے مدد لینی چاہیے، استغفار سے مدد لینی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان صرف ظاہری اسباب کے پیچھے ہی اپنی زندگی خرچ نہ کرے، بلکہ شریعت نے جو اعمال بتائے ہیں ان کو بھی انسان اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، اور مدد اللہ ہی سے ہوگی۔ نماز میری مدد تب کرے گی جب اللہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے میری مدد فرمائیں گے۔ تو یہ مدد مانگنے سے متعلق کچھ بات ہوئی تھی۔ پھر میں نے یہ بتلایا تھا کہ مدد مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ انسان یوں کہہ رہا ہے کہ خاص ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، پر آگے یہ ذکر نہیں کیا کہ کس چیز میں مدد مانگتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مدد مانگتے ہیں یا آخرت کے کاموں میں مدد مانگتے ہیں، یہ بتلایا ہے۔ تو اس سے اس چیز کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہر چیز میں، ہر کام میں، دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اللہ سے مدد مانگے، ہر چیز میں انسان اللہ سے مدد مانگے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، آگے مدد مانگنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ آگے کیا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز جو مانگنے والی ہے وہ ہدایت ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی جگہ پر ذکر کیا ہے کہ انسان نے مانگا ہے اللہ سے۔ قرآن کی پہلی سورت میں تو اللہ سے کیا مانگا؟ اللہ نے سکھایا کہ ہدایت مانگی انسان نے۔ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں رستہ دکھانا اور رستے پہ چلانا، دو معنی آتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلانا جو ہے وہ منزل مقصود تک، جو انسان کی منزل ہو، جہاں اس کو جانا ہے اس تک جو پہنچا دے، وہ والی ہدایت چاہیے۔ ہدایت کا ایک معنی تو صرف راستہ دکھانا ہے کہ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے کہہ دیا کہ بھائی فلاں دکان سیدھے جانا اور یوں مڑ جانا اور پھر آگے آپ کو دکان نظر آ جائے گی، یہ تو ایک معنی ہے۔
دوسرا معنی یہ ہے کہ اس نے آپ سے پوچھا دکان کہاں ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے کہ چلو ہم آپ کو دکان تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کو دکان پہ جا کے کھڑا کر دیا کہ آپ جس دکان کا پوچھ رہے تھے وہ یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے۔ تو یہاں پر جو ترجمہ کیا ہے وہ دوسرے معنی کر دیا کہ اللہ تو ہمیں چلا سیدھے رستے، یعنی تو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہماری مدد کر کر کے ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ مسلمان کی منزل تو اللہ ہے کہ اللہ مل جائے انسان کو، اللہ تک پہنچ جائے۔ تو یہ تو اس کے معنی تھے، اور علماء نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ ہدایت کہتے ہیں کہ کسی کی رہنمائی کرنا مہربانی کے ساتھ، اس پر مہربانی کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کرنا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جو دعا مانگنے والے ہیں، سب سے پہلے تو نبی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت، اس کے بعد صحابہ ہیں، اس کے بعد اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، سب مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو کیا ان لوگوں کو ہدایت حاصل نہیں ہے جو یہ ہدایت مانگ رہے ہیں؟ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو ہو نہیں، جو پہلے سے ملی ہوئی ہو وہ چیز مانگی نہیں جاتی۔ تو جب اللہ نے نبیوں کو ہدایت دے دی جبھی تو وہ دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو نبیوں کو ہدایت دی، ولیوں کو ہدایت دی، نیک لوگوں کو ہدایت دی، ایمان عطا کیا، تو اس کے بعد پھر اس دعا کے مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت پر تو ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو ہدایت یوں سمجھیں کہ ہدایت ایک سیڑھی، اور سیڑھی میں جس طرح انسان اوپر چڑھتا ہے تو اس میں کئی درجے آتے ہیں، ایک درجے پہ قدم رکھتا ہے تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے، پھر دوسرے درجے پہ قدم رکھتا ہے پھر تھوڑا اور اوپر ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت بھی اس طرح کئی طرح کی ہوتی ہے کہ انسان ہدایت سے کبھی بھی جب تک اللہ تک پہنچ نہ جائے، منزل تک پہنچ نہ جائے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے، تب تک وہ ہدایت پہ چڑھتا ہی جائے گا، اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ ایک تو ہدایت وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی، قرآن میں یہ ہدایت کا لفظ کئی جگہ پر آئے گا۔ اب ہر جگہ اس کے معنی ایک نہیں ہوتا کہ چلا تو ہم کو سیدھے راستے پہ، چلا تو ہم کو، یہ معنی ہر جگہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں ہدایت کے درجات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہدایت کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے کتنے درجے ہیں، اور ہدایت کا اعلیٰ مرتبہ کون سا ہے، سب سے اونچا مرتبہ۔ ہدایت میں ترقی جب ہوتی ہے انسان کی تو کہاں سے شروعات ہوتی ہے اور کہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو پہلی ہدایت جو شروعات جس کی ہوتی ہے وہ ہدایت ہوتی ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو ہدایت عطا فرمائی ہے وہ ساری مخلوقات کو ہدایت عطا فرمائی۔ وہ کیسی کہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پیدائش دی ہے، خلقت دی ہے، پھر اس کی رہنمائی کر دی، اس کو ہدایت دے دی، اس کے مناسب اس کو ہدایت دے دی۔ کائنات میں اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب زندگی رکھتی ہیں اپنی، اور ان سب کے اندر ایک طرح کا شعور ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک طرح کی عقل ہوتی ہے۔ لیکن بعض چیزوں کے اندر زندگی کا اثر اور شعور کا اثر، عقل کا اثر اتنا کم ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ چیز زندہ ہے، یہ چیز سمجھ سکتی ہے، اور یہ چیز، اس چیز کو بھی عقل ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں بے جان چیزیں۔ پتھر ہو گئے، لوہے ہو گئے، زمین ہو گئی، آسمان ہو گئے، بادل ہو گئے، جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے، شعور دیا ہوا ہے، سمجھ دے رکھی ہے۔ اسی لیے تو قرآن شریف میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ کی تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ اللہ کی تعریف تو تبھی ہو سکتی ہے جب اس کو اللہ کی پہچان ہو، اس چیز کو اللہ کی پہچان ہو،
جبھی تو وہ اللہ کی تعریف کرے گی، اللہ کی پاکی بیان کرے گی۔ جب کسی کو کسی کی پہچان ہی نہ ہو تو وہ تعریف اس کی کیسے کر سکتا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دے رکھی ہے، ایک شعور دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی مکے میں جانتا ہوں کہ جو مجھے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا، السلام علیک یا رسول۔ اس پتھروں کو بھی جانتا ہوں۔ اور بے جان چیزوں میں شعور کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا بھی دیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اپنی مسجد میں۔ کھجور کا ایک سوکھا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے ممبر بنا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے جو تنا تھا اس سے دوری اختیار کر لی، وہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ تو اچانک مسجد میں رونے کی آواز آنے لگی، اور ایسے رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہچکیاں مار مار کر رو رہا ہو، بلک بلک کر رو رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے آواز پر دھیان دیا تو وہ اس کھجور کے تنے سے آواز آ رہی تھی جس کے قریب کھڑے ہو کر ہاتھ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری اس نے دیکھی؟ کیا وہ حضور میرے پاس نہیں آئیں گے، اب تو ممبر پر خطبہ دیا کریں گے؟ تو اس سے اس کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ رونے لگا، اس جدائی پر رونے لگا، اور اس کے رونے کی آواز صحابہ نے سنی۔ تو یہ بے جان چیز تھی، اللہ نے اس کی آواز سنا دی۔ ایک مرتبہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سرید کھا رہے تھے تو سرید میں سے تسبیح کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی کہ وہ سرید جو کھانے کا پڑا ہوا تھا، جو کھانے کی چیز تھی، وہ تسبیح کر رہی تھی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کیا تم بھی سن رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آواز آ رہی ہے۔ کہا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو یہ بے جان چیزیں، ان کے اندر بھی اللہ نے شعور رکھا ہے۔ یہ مسجد اس کے اندر بھی ہے، بے جان چیز ہے، مٹی کی سیمٹ کی عمارت ہے، پتھروں کی عمارت ہے، لیکن اس کے اندر ایک زندگی اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اس زندگی کی وجہ سے یہ اللہ کو پہچانتی ہے، اس کے اندر سمجھ ہے، شعور ہے، لیکن اس کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی پاکی تو بیان کرتی ہے، تسبیح تو کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہے، اس لیے تم سمجھ نہیں رہے۔ تو درخت کا ہر پتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ہر گھاس اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر پرندہ، ہر جانور اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، ہر بے جان چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، آسمان بھی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوا ہے، زمین بھی اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ انسان، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو اس کی خلقت دی، اس کی پیدائش دی، اس کو بنایا، پیدا کیا، اور اس کے مناسب اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی کر دی کہ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہونٹ کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو ہونٹ کو پتہ ہے کہ میرا کام کیا ہے۔ آنکھوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو شروع سے پتہ ہے کہ میرا کام کیا ہے، وہ وہی کام کرتی ہے، دوسرا کام نہیں کرتی۔ کانوں کو اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی رکھ دیا کہ تجھے صرف سننے کا کام کرنا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، ہاتھ اس کام کو جانتے ہیں۔ تو جس چیز کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے جلانے کے لیے، تو وہ اپنے کام میں لگی ہے۔ پانی کو اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، زندگی کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، وہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ ہر چیز کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کے مناسب اللہ نے اس کا علم دے دیا، اس کو کہ تجھے اس کی رہنمائی کر دی اللہ نے کہ تجھے کس لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تیرنا شروع کر دیتا ہے، مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چگنا شروع کر دیتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھاس میں منہ ڈالتا ہے، شیر کا بچہ ہوتا ہے تو وہ گوشت پہ منہ مارتا ہے۔ اس کو یہ علم کس نے دیا ہے کہ تیری یہ غذا ہے، تجھے تیری یہ خوراک ہے۔ بچے کو پیدا کیا، انسانی بچے کو، انسان اپنا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اس کو کس نے سکھا دیا؟ حالانکہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب تھا تو اس کی غذا دودھ نہیں تھی، اس کی غذا کچھ اور تھی، اور غذا کا راستہ بھی منہ سے نہیں تھا، وہ بھی ناف سے جڑا ہوا تھا، جس ناف سے کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کی تو غذا بھی اس راستے سے جا رہی تھی اور غذا بھی دوسری تھی۔ پھر جب پیدا ہوا تو راستہ بھی بدل گیا، غذا بھی بدل گئی۔ اس کو کس نے سکھایا کہ اب تیری غذا کا راستہ یہاں پر ہے اور تیرے غذا یہ ہے اور تجھے اس طریقے سے اپنی غذا لینی ہے؟ یہ ہے وہ پہلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی رہنمائی کی۔ پھر ہدایت اس سے آگے کی وہ ہوتی ہے دوسرا درجہ، یعنی یہ تو پہلی سیڑھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دی، ہر مخلوق کو اللہ نے ہدایت دی ہے یہ والی، کہ اس کو پتہ ہے میں کس لیے پیدا ہوا ہوں انسان کے سوا۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری ہدایت بھی ایک بھیجی، وہ ہدایت جو تھی انبیاء کے ذریعے سے بھیجی، وحی کی ہدایت، آسمانی کتابوں کی ہدایت، آسمانی تعلیمات۔ یہ وہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے کہ اس کو انسان اگر قبول کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگر قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا تو کافر ٹھہرتا ہے۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ۔ تو ہدایت کا پہلا درجہ تو ساری مخلوق کے لیے تھا کہ جس کو پیدا کیا اور اللہ نے اس کی رہنمائی کر دی، زندگی کیسے گزارنی، کھانا پینا کیسے، اور کس لیے پیدا کیا۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ مخلوقات جتنی بھی ہیں کچھ تو وہ ہیں جن کے اندر شعور، زندگی تو سب میں ہے، شعور بھی سب میں ہے، لیکن کسی کا شعور ہمیں نظر نہیں آتا، ان کو ہم بے جان کہتے ہیں۔ دوسری وہ مخلوقات ہیں جیسے انسان ہیں، جن ہیں، ان کے اندر اللہ نے زندگی رکھی، شعور رکھا، عقل بھی رکھی ہے، اور عقل کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر کی ہدایت عطا فرمائی، یعنی وحی عطا فرمائی، کہ وحی کی تعلیم دی، نبیوں کی تعلیم، نبیوں کی ہدایت عطا فرمائی۔ اس درجے کو، ہدایت کے اس درجے کو ایمان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کی ہدایت ہے، یعنی ہدایت اور زیادہ، پہلی ہدایت سے دوسری ہدایت پر آئے، دوسری ہدایت سے آگے تیسری قسم کی ہدایت کیا ہے؟ تیسری ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دیتے ہیں اور خاص متقی بندوں کو دیتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو، مومن ایمان رکھنے والوں کو، وہ تیسرے نمبر کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وہ تیسرے نمبر کی ہدایت کیا ہے کہ ایسے اسباب پیدا کر دینا، ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ اس اسباب اور اس ماحول کی وجہ سے قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور آسانی سے انسان قرآن کی تعلیم پر عمل کرے، قرآن کی ہدایت پر، قرآن کی باتوں پر عمل کرے، اور گناہوں کو کرنا اس کے لیے مشکل نظر آئے، اس کو کہ گناہ کرنا بہت مشکل کام ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ تیسرے نمبر کی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ خاص مومن بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کو ہم توفیق الہی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی توفیق، کہ نیک عمل کی توفیق مل گئی، اور اس ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی ہدایت کہ توفیق اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں، انسان جو جتنا زیادہ نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق دیتے ہیں، اور زیادہ توفیق دیتے ہیں، اور زیادہ نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ جو تیسری ہدایت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس ہدایت کو نبی بھی مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اور زیادہ توفیق، اور زیادہ توفیق، اب دیکھیں میں تیرا اور زیادہ شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں تیرا اور زیادہ عبادت گزار بن جاؤں، میں تیرا اور زیادہ قریب ہو جاؤں۔ تو یہ جو تیسرے نمبر کی ہدایت ہے، یہ انبیاء، اولیاء، یہ سب اس تیسرے نمبر کی ہدایت میں
اپنی محنت کرتے رہتے ہیں، عبادتیں کرتے رہتے ہیں، مجاہدے کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ توفیق دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری رستوں میں ہم تک پہنچنے میں مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو اور زیادہ ہدایتیں دیتے ہیں اپنے رستوں میں، کہ اس کے لیے ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہیں آتا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی، کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ وہ لوگ جو ہدایت پر تھے اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ تو ہدایت کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ کون سی ہدایت ہے جو بڑھتی ہے؟ یہ تیسرے نمبر والی ہدایت، جس کو ہم توفیق الہی کہتے ہیں، کہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ لی، اللہ نے توفیق دی، یہ ہدایت ہے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ ھدی للمتقین ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جس میں ہم اضافہ مانگتے رہتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ تو ہمیں اور زیادہ ہدایت دے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کی توفیق ملتے رہنا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے۔ اور جتنا زیادہ انسان اعمال کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کی ہدایت کو بڑھاتا ہے، اور جتنا انسان گناہوں کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کی ہدایت کو سلب کرتا رہتا ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی جو ہدایت ہے یہ اس کی پھر کم ہوتی رہتی ہے۔ گناہ کرتا ہے انسان، گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال کی جو توفیق تھی وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نماز بھی چھوٹ گئی۔ پہلے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتا تھا، اب قرآن کی تلاوت بھی چھوٹ گئی۔ پہلے کبھی کبھی تہجد کے لیے اٹھ جاتا تھا، تہجد کی توفیق بھی چھن گئی۔ یہ تیسرے نمبر کی جو ہدایت ہے جس میں اضافہ ہوتا ہے، اسی میں کمی بھی ہوتی ہے۔ یہ کمی جو ہوتی ہے وہ نیک اعمال میں کمی ہو جاتی ہے انسان کی، گناہوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے تو ہماری ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ تو یہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ عبادت کا راستہ، گناہوں کو چھوڑنے کا راستہ پیچھے بتا دیا کہ مانگتے رہنا توفیق ملتی رہے۔ گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے چھوڑانا مشکل نہیں۔ ناممکنات سب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو سب ممکن ہی ممکن ہے۔ وہاں تو ناممکن کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وہ تو چاہے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالے، چاہے تو آگ کو گلزار کر دے، چاہے پانی کو فرش بنا دے، وہ تو وہاں تو ممکنات سب ناممکن بھی ممکن ہے۔ تو ہمارے لیے گناہوں کا ماحول، گناہوں کو چھوڑنا ہمیں مشکل نظر آئے جب بھی، تو ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو نہیں تو حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو دعا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا اور نیک اعمال کی توفیق عطا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے معنی جب سمجھ میں آ گئے کہ ہدایت تین طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی ہدایت ساری مخلوق کے لیے ہے، جو اس کی پیدائش کے بعد اس کے کام کی، اور اس کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس طرح اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا ہے، وہ سکھا دیا اللہ نے۔ جیسے اس کی مثالیں میں نے دے دی کہ بطخ کے بچے پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مرغیوں کے بچے پیدا ہوتے ہی چگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلی قسم کی ہدایت ہے۔ اور دوسری قسم کی ہدایت وہ ہے جو وحی ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے نبیوں پر، اور نبی پھر اس کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ پھر مومن مسلمان ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ نبی کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ اب نبی جو ہوتے ہیں وہ ہدایت کے کون سے درجے کے لیے آتے ہیں؟ پہلی قسم کی ہدایت جو ہے وہ نبیوں کے اختیار میں نہیں۔ تیسری قسم کی ہدایت یہ بھی نبیوں کے اختیار میں نہیں۔ دوسری قسم کی ہدایت کے لیے نبی آتے ہیں۔ پہلی قسم کی ہدایت دینا، ہر مخلوق کو پیدا کر کے اس کا کام سمجھانا، یہ نبیوں کا کام نہیں، یہ ہدایت نبی کے ہاتھ میں۔
تیسری قسم کیا تھی کہ نیک عمل کی توفیق دینا، کسی کو ایمان لانے کی توفیق دے دینا کہ اس کے دل میں ڈال دیا وہ ایمان لے کر آ گیا۔ یہ ہدایت بھی اللہ نے نبی کے اختیار میں نہیں رکھی۔ نبی جو آتے ہیں وہ دوسری قسم کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، وحی کی تعلیمات لوگوں کو پہنچانا، کہ جو اللہ نے ان کو پیغام دیے ہیں وہ پیغام لوگوں کو سنائیں۔ انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، علماء، یہ سب دوسری قسم کی ہدایت کی کوشش میں لگے کہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے اور جس کی ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ تو انک لا تہدی من احببت، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جسے آپ پسند کریں۔ تو یہ تیسری قسم کی ہدایت ہے کہ آپ اسے توفیق نہیں دے سکتے کہ وہ ایمان لے کر آ جائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جب ہدایت کے معنی سمجھ میں آ گئے تو آگے انشاءاللہ قرآن پاک میں جہاں کہیں ہدایت کا ذکر آئے گا تو وہاں اسی کے مناسب ہدایت ہوگی۔ جہاں مخلوقات، تمام مخلوقات کے لیے ہدایت کا ذکر آئے گا تو وہاں پر پہلی قسم کی ہدایت ہوگی، اور جہاں مسلمان اور کافر کی ہدایت کا ذکر ہوگا تو وہاں نبی والی ہدایت ہوگی کہ نبی جس کام کے لیے بھیجے گئے وہ نبی لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتائے، اور کسی نے قبول کیا، کسی نے انکار کیا۔ اور جہاں آیا کہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے لوگوں کو، تو یہ پھر تیسری قسم کی ہدایت ہوگی کہ اے نبی آپ کسی کو نیک عمل کی توفیق نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیسری قسم کی ہدایت جو ہے یعنی توفیق نیک اعمال کی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ ہدایت کے معنی جو ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر وہ ہمیں چلا، یعنی یہ تیسری قسم کی جو ہدایت ہے کہ نیک اعمال کی۔ سیدھا راستہ اسلام کا ہے، سیدھا راستہ دین کا ہے، اسلام کا ہے۔ تو ہمیں یا اللہ تو اس کی توفیق دیتا ہے، اسلام کی ساری باتوں پہ عمل کی توفیق۔ تو ہم اسی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ